مفتی نوید عباسی صاحب یہ ذرا بیان فرمائیے، اس رات کی فضیلت فقط برصغیر پاک و ہند تک ہی پہنچی ہے؟ یہیں کی مسجدوں پہ لائٹیں لگی ہوتی ہیں، حلوے بھی یہیں بنتے ہیں، یعنی یہ عرب کا کیا معمول ہے؟ اس حوالے سے یہ بھی بتائیے، اہل مکہ کیا کرتے ہیں؟ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ یہ رات بر صغیر پاک و ہند والوں کے لیے نہیں ہے، یہ کل کائنات کے لیے ہے، واہ، بلکہ تمام عالمین کے لیے ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس رات میں اہتمام سے عبادت فرمائی، اور جیسے مفتی صاحب نے کہا 13 صحابہ میرے مطالعے کے مطابق ایسے ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام سے مرفوعاً روایت کیا ہے شب برات کے باب میں۔ تو اب 13 صحابہ میں کون لوگ ہیں؟ وہ امام الصحابۃ والتابعین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باب مدینۃ العلم شیر خدا حیدر کرار حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہے۔ اسی طریقے سے کئی اور صحابہ، معاذ ابن جبل ہیں۔ 13 صحابہ مرفوعاً روایت کر رہے ہیں لیلۃ البرات کے حوالے سے۔ ہم تو اس کو شب برات اس لیے کہتے ہیں، جیسے آپ نے بتایا ابتدا میں کہ یہ شب فارسی کا لفظ ہے، لیکن عربی میں لیل کہتے ہیں، یعنی وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو برات عطا کرتا ہے، معاف فرماتا ہے۔ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر، یعنی وہ قبیلہ جو 20,000 بکریوں کا مالک یا اس سے زائد کا، کہ اتنے بالوں کے برابر گناہگاروں کو معاف کیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے، اور جلوہ گر ہو کر وہ بندوں سے پوچھتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کو معاف کر دوں؟ ہے کوئی رزق کا متلاشی؟ یہ آواز طلوع فجر تک آتی ہے، اور یہ خاص راتوں میں ہوتا ہے۔ تو یہ انعام اور یہ اکرام اللہ رب العالمین کی طرف سے امت مصطفیٰ کو حاصل ہوا ہے۔ کیوں حاصل ہوا؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ پہلی امتوں کا ذکر کیا۔ تو پہلی امتوں کے ذکر کے باب میں جب صحابہ نے یہ سنا نا کہ 500 سال عمر، 400 سال عمر، عبادت کرنے والے، ریاضت کرنے والے، اس طرح، تو صحابہ کے دل میں یہ تمنا، یہ آرزو پیدا ہوئی کہ ہم تو سب سے افضل نبی کے ماننے والے ہیں، اور ہم خیر الامم ہیں، لیکن وہ تو ہم سے سبقت لے گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی عبادات اپنی جگہ پر پہلی امتوں کی، امت مصطفیٰ کو ایسی گھڑیاں سال میں عطا کر دی کہ جن میں ہم 2 گانا پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ سالوں کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر پر نص موجود ہے کہ جناب اللہ رب العالمین 1000 مہینوں جتنی عبادت کا ثواب عطا کر دیتا ہے، کیونکہ وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو یہ وہ تسلسل ہے جو امت مصطفیٰ کو عطا ہوا، کبھی جمعے میں گھڑی ہے، کبھی کس موقع پر۔ تو جب اتنا انعام ہو، اتنا اکرام ہو، اللہ رب العالمین آج کسی کو بیٹا عطا کرتا ہے تو وہ بیٹے کی خوشی مناتا ہے۔ ہم کوئی فتویٰ لگاتے نہیں لگاتے نا۔ تو جب یہ انعام، یہ اکرام ہوا، تو برِ صغیر پاک و ہند کا اپنا ایک نظام ہے۔ ان لوگوں نے اپنی عبادت گاہوں کو سجا لیا، کیونکہ رمضان آنے والا ہے، تو وہ کہتے ہیں پہلے سے سجاوٹ کر لی جائے، رمضان کا استقبال بھی ہو جائے گا، لوگوں میں عبادت کا ایک جذبہ بھی بیدار ہو جائے گا۔ باقی اگر اس دن کوئی اچھا کھانا بناتا ہے، اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، حلوہ پکا لیتا ہے، بریانی پکا لیتا ہے، حلیم پکا لیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن وہ پکانی اللہ کے لیے چاہیے، تو اس میں حرج کی کیا بات ہو گئی؟ تو یہ اس رات میں کثرت سے ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ یہ عبادت کے لمحات ہیں، اور جیسے ابھی حضرت کہہ رہے تھے کہ یہ آئے تو ٹریفک، یہ جو سلسلہ ہے نا، مذمت کس کی ہونی چاہیے، اس کو پیش نظر رکھیں کہ ہم غل غپاڑا کریں، ہمارے یہاں فائرنگ ہو، ہمارے یہاں جو ہے نا وہ آگ جلائی جائے، اور پوری رات جو ہے نا وہ تفریح کی جائے، اور مرد و زن کا اختلاط ہو، قبرستانوں میں جو ہے نا وہ جو 2 نمبری ہوتی ہے وہ ہو، تو اس کی تو کوئی بھی اجازت نہیں دیتا۔ آپ مزار پہ جائیں سیدنا عبداللہ شاہ غازی کے، کون منع کرتا ہے؟ ہم کہتے ہیں جاؤ، لیکن وہاں اختلاط و مرد و زن کر کے، اور وہاں پہ اگر بے حیائی کے لیے آپ جائیں گے تو اس کی اجازت کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ ہم ان چیزوں کی مذمت کرتے ہیں، اور جو اچھی چیزیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ لوگ اپنائیں۔ یہ ہمارا جو ہے نا وہ گزارش کرنے کا مقصد ہے۔